یہ ایک عبرتناک اور دل دہلا دینے والی حقیقی روایت ہے جو علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان و سلامتی پر دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف دو لوگ باقی رہ گئے، ایک حضرت ابو ہریرہ اور دوسرا بنو حنیفہ کا نہار بن عنفوہ جو الرجال کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ نہار ان لوگوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزار اور زاہد بنا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی عبادت اور خشوع کی مثالیں دیتے رہے، مگر نبی پاک کی وہ بات ابو ہریرہ کے ذہن میں رہ گئی۔ وہ ہر بار رجال کو دیکھ کر ڈرتے کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا۔ پھر وقت آیا جب مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے نہار بن عنفوہ کو یمامہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، مگر نہار وہاں پہنچا تو مسلمہ نے اسے عزت، مال اور سونا پیش کیا۔ اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہو جائے تو آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ مال و دولت نے اس کے دل کا ایمان چھین لیا، اور وہ شخص جو نبی کا ساتھی رہا، قرآن پڑھتا رہا، نماز و روزے کا پابند رہا، وہ جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ نہار نے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مسلمہ ان کے ساتھ نبی بنایا گیا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ فتنہ مسلمہ کے فتنے سے بھی بڑا بن گیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس جرم کا کفارہ جہاد سے ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو سخت ترین لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں مسلمان پسپا ہوئے، مگر پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، قرآن والے جمع ہوئے اور اللہ نے مدد کی۔ وحشی نے موقع پا کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور نہار بن عنفوہ بھی اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ مارا گیا، کفر پر، ذلت کے ساتھ۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان دو میں سے نجات حضرت ابو ہریرہ کے حصے میں آئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہار بن عنفوہ قرآن پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر انجام بد پر ہوا، اور وحشی بن حرب نے سب سے بڑا گناہ کیا مگر توبہ کی اور انجام ایمان پر ہوا۔ تو اے انسان، اپنی عبادت پر فخر نہ کرو، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرو، بس دعا کرو کہ اللہ ہمارا انجام ایمان پر کر۔